رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد لا حول ولا قوۃ الا باللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ انسانیت، ایمان اور نسبت۔ اگر کسی انسان کے پاس یہ تینوں باتیں ہیں تو اس طرح کا انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے۔ انسانیت جانور اور انسان میں فرق کرتی ہے، ایمان کافر اور مسلمان میں فرق کرتا ہے، اور نسبت جو ہے وہ کسی انسان کے ساتھ محبت اور اس کی پیروی کا جو ہے وہ دلیل ہے، اس کو ظاہر کرتی ہے۔ اور اگر کوئی انسان کسی نیک بزرگ کے ساتھ، کسی اللہ کے ولی کے ساتھ یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی نسبت قائم کرنے کا دعویٰ کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میری کسی فلاں بزرگ کے ساتھ نسبت ہے، لیکن وہ اس کی پیروی نہیں کرتا، اس کے عقیدے میں اور اس کے اعمال میں فرق ہے، یعنی کہ جس بزرگ کے ساتھ وہ نسبت کا دعوے دار ہے لیکن اس کے جو اعمال ہیں اس بزرگ کے جیسے نہیں ہیں، تو پھر اس طرح کی نسبت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیونکہ جس انسان سے، جس بزرگ سے اگر کوئی انسان نسبت کا دعویٰ کرتا ہے تو پھر اس کے اوپر یہ بات لازم ہے کہ اس کا عقیدہ اور اس کے اعمال اس بزرگ کے جیسے ہوں۔ اگر تو اس بزرگ کے جیسے اعمال اور عقیدہ نہیں تو پھر اس طرح کا انسان جو ہے، جو اس طرح کا دعویٰ کرتا ہے کہ میری فلاں بزرگ کے ساتھ نسبت ہے، تو اس طرح کی نسبت کا کچھ بھی فائدہ نہیں۔ اس طرح کا انسان جو ہے وہ دنیا میں صرف اور صرف اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر رہا، کیونکہ اس طرح کی نسبت جو ہے وہ آخرت میں کچھ کام نہیں آنی۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بزرگوں میں ایک نام ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کا بزرگ بھی مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ولی بھی مانتے ہیں، لیکن جب باری آتی ہے عقیدے اور اعمال کی، اس وقت نہ تو ان لوگوں کا، جو لوگ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ محبت کا دعویٰ، نسبت کا دعویٰ کرتے ہیں، نہ ان لوگوں کے اعمال ملتے ہیں اور نہ ہی ان لوگوں کا عقیدہ ملتا ہے۔ کچھ لوگ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو 11ویں والا پیر بھی کہتے ہیں۔ آج اسی نسبت سے ہم آپ لوگوں کے سامنے 11 سوال رکھیں گے، اور ان سوالات کی روشنی میں ہی ہر انسان کو پتہ چل جائے گا، خاص کر ان لوگوں کو جو لوگ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اپنی نسبت قائم کیے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ اور اعمال کیا تھے اور ان لوگوں کا عقیدہ اور اعمال کیا ہے۔ یہ 11 سوال آپ لوگوں کے سامنے رکھنے سے پہلے میں ایک ایسے انسان کی یاد دہانی کروا دینا چاہتا ہوں کہ جس انسان کی زندگی اور موت دونوں نسبتوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، جس انسان کا نام جو ہے، جس کی پہچان جو ہے وہ نسبت ہے، جس کا نام جو ہے وہ نسبت ہے، جس کی اولاد نسبت ہے، جس کی زندگی اور موت نسبت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوگا۔ میں ایسے انسان کی بات کر رہا ہوں کہ جس کا نام تھا عبداللہ بن ابی، نام عبداللہ، اللہ تعالیٰ کا بندہ، پہچان کیا تھی؟ صحابی رسول، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی، بیٹا بھی صحابی، اور جب وہ فوت ہوا تو جنازہ کس نے پڑھایا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک کفن کے لیے دے دیا، اس کے بعد قبر میں اپنے ہاتھوں سے اتارا، قبر میں دفنانے کے بعد مغفرت کی دعا بھی کر دی، لیکن یہ ایسا بدقسمت انسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی نسبت ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوگا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی سب سے بڑی وجہ ہی یہ تھی کہ اس انسان کے جو اعمال تھے وہ اس کی نسبت کے جیسے نہیں تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ انسان جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوگا، کیونکہ اس کے جو اعمال ہیں وہ اس کی نسبت کے جیسے نہیں ہیں۔ جس انسان سے، جس شخصیت سے اس نے اپنی نسبت قائم کی ہوئی ہے، اس کے اعمال اس جیسے نہیں ہیں،
اس لیے یہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوگا۔ تو یہاں پر ہمیں ایک بات یہ بھی سبق حاصل ہو جاتا ہے، اس سے ایک بات یہ بھی ملتی ہے کہ صرف نسبت کام نہیں آنی، نسبت کے ساتھ جس انسان کے ساتھ ہماری نسبت ہے، ہمارا دعویٰ ہے کہ اس انسان کے ساتھ ہماری نسبت ہے، اس کے جیسے اعمال بھی ہونے چاہیے۔ ہمارے اعمال اور ہماری نسبت ایک جیسے ہونے چاہیے۔ اس لیے نیک بزرگوں کے ساتھ صرف اور صرف اپنی نسبت قائم کر لینا کوئی معنی نہیں رکھتا، یا کسی کے ساتھ اپنی نسبت کا دعویٰ کر دینا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اس طرح جنت کے راستے پر نہیں انسان چل رہا ہوتا، بلکہ جہنم کے راستے پر چل رہا ہوتا ہے، کیونکہ کسی کے ساتھ نسبت تو قائم کر لیتے ہیں کچھ لوگ، اور جب اعمال کی باری آتی ہے تو پھر وہ والے اعمال نہیں کرتے جن کے ساتھ نسبت بنائی ہوتی ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے یہ 11 سوال رکھتے ہیں، آپ لوگ خود فیصلہ کر لیں کہ آپ لوگوں کی جو نسبت ہے، آپ لوگوں کا جو دعویٰ ہے، وہ آپ لوگوں کی نسبت کے ساتھ آپ کے اعمال ملتے ہیں یا کہ نہیں۔ نمبر 1، کیا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے سوا کسی فوت شدہ بزرگ کو داتا، دستگیر، غوث اعظم یا غریب نواز تصور کرتے تھے یا مانتے تھے؟ نمبر 2، کیا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مشکل وقت میں اللہ کے سوا کسی قبر والے کو پکارا کرتے تھے؟ کیا کسی قبر والے سے مدد مانگا کرتے تھے؟ نمبر 3، کیا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے نام کی نظر و نیاز دیا کرتے تھے؟ نمبر 4، کیا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں کل شریف یا چہلم شریف اس طرح کی جو چلیسواں اس طرح کے ختم ہوا کرتے تھے یا نہیں؟ نمبر 5 پر ہے، کیا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کھانا سامنے رکھ کر اس پر مروجہ ختم وغیرہ پڑھا کرتے تھے، ختم پڑھ کر پھر اس کھانے کو کھایا کرتے تھے، یا ویسے ہی بسم اللہ پڑھ کے کھا لیا کرتے تھے؟ یعنی کہ جو ایکسٹرا ہم نے نام بنائے ہوئے ہیں اس طرح کے وہ ختم پڑھ کر پھر کھانا کھایا کرتے تھے، یا بس بسم اللہ پڑھ کے کھا لیا کرتے تھے؟ نمبر 6 پر ہے، کیا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ قبروں پر مزار اور وہ جو گنبد اور قبے ہیں اس طرح کے وہ بنانے کو جائز سمجھتے تھے؟ اس کے بعد نمبر 7 پر ہے کہ کیا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کسی بزرگ کا سالانہ عرس منایا کرتے تھے؟ جس طرح آج شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ماننے والے جو ہیں ان کے ساتھ نسبت کے دعوے دار جو ہیں، جس طریقے سے وہ ہر سال کسی نہ کسی بزرگ کا سالانہ عرس مناتے ہیں، کیا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس طریقے سے کسی بزرگ کا عرس منایا کرتے تھے؟ نمبر 8 پر ہے، کیا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ ہر سال 12 ربیع الاول کا جلوس نکالا کرتے تھے؟ کیا وہ 10 محرم کی نظر و نیاز یا حسینی لنگر لگایا کرتے تھے؟ جس طرح آج ان کو ماننے والے ایسا کام کرتے ہیں، کیا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی ایسا کام کیا کرتے تھے؟ اس کے بعد نمبر 9 پر ہے، کیا شیخ عبد القادر جیلانی 10 محرم کی سبیل بھی لگایا کرتے تھے؟ اور نمبر 10 پر ہے کہ کیا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ نماز جب پڑھتے تھے تو نماز شروع کرتے وقت اپنی زبان سے نماز کی نیت کیا کرتے تھے؟ جس طریقے سے آج شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ماننے والے، ان کے ساتھ نسبت قائم کرنے کا دعویٰ کرنے والے اپنی زبان سے نماز کی نیت کرتے ہیں، کیا اس طریقے سے وہ بھی کیا کرتے تھے؟ اور نمبر 11 پر ہے، 11ویں کی نسبت سے ہی جو 11ویں کا ختم دعاتے ہیں ان کے لیے ہے۔ نمبر 11 پر ہے کہ کیا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب نماز پڑھتے تھے تو اس وقت وہ رفع دین کرتے تھے یا نہیں؟ کیونکہ جو لوگ ان کے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کی پیروی کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ رفع دین کرتے ہیں یا نہیں، یہ پتہ چلے گا ہمیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رفع دین کرتے تھے نماز میں یا نہیں؟ تو یہ تھے 11 سوال 11ویں کی نسبت سے۔ اب وہ لوگ اور ہم سب لوگ خود ہی یہ فیصلہ کر لیں کہ جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، کیا ان کے اعمال
اور عقیدہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے جیسا ہے، یا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ قرآن اور سنت کے مطابق تھا، اور جو ان کو ماننے والے ہیں ان کا عقیدہ نہ تو قرآن حدیث کے مطابق ہے اور نہ ہی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق ہے۔ تو اس طرح کی نسبت جو ہے، اس طرح کی نسبت کسی کام کی نہیں۔ اس طرح کی نسبت رکھنے والا انسان صرف اور صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، کیونکہ نسبت بھی وہی کام آنی ہے جس کے ساتھ نسبت ہو، اعمال بھی وہی ہوں اور عقیدہ بھی وہی ہو، پھر نسبت کام آنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جس انسان کے ساتھ، جس نیک بزرگ کے ساتھ یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرنے کی توفیق دیتا ہے، تو ہمیں ان پر عمل کرنے کی، ان کے جیسے اعمال اور ان کے جیسا عقیدہ رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔